السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کافی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں، کچھ فون بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ رافائل کو جے 10C نے کیسے کرایا. رافائل تو بڑا سپیریئر ایئر کرافٹ ہے اور یورپین جو ہیں وہ قسمیں کھا رہے ہیں اس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کیا انڈین پائلٹس برے ہیں، کیا انڈین پائلٹس کو فلائنگ نہیں آتی ہے، کہ کیا مسئلہ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں. اور اس جو سارٹ کوڈ ہے اس کا، یا سارٹ کوڈ کہہ لیں یا اس کا سورس کوڈ کہہ لیں، اس کا کیا مسئلہ ہے. تو میں آپ کو آج بڑی سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں اس کا کہ یہ سورس کوڈ ہے. کہ آپ دیکھیں جنگ جب شروع ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے بھارت نے تقریباً 5 مئی کو یا 6 مئی کو مبینہ طور پہ فرانس سے باضابطہ ایک درخواست کی تھی کہ جی وہ رافیل طیارے جو ہیں، لڑاکا طیارے، ان کا سورس کوڈ فراہم کر دے. اور یہ معلومات India.com کی ایک خبر میں دی گئی تھی. India.com نے اس خبر کو ریلیز کیا تھا، بریک کیا تھا، اور یہ 6 مئی کو پبلش ہوئی تھی. لیکن فرانس نے بھارت کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ جی وہ رافیل پلینز کا سورس کوڈ نہیں فراہم کرے گا. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب کو بھارت نے پاکستان کی 9 پوزیشنز پہ میزائل حملے کیے. یہ حملے فرانس کے فراہم کردہ رافیل طیاروں سے کیے گئے. ان پہ اسکیلپ کروز میزائلز تھے، گائیڈڈ بامبس تھے ان پہ. لیکن اسی رات بھارتی فضائیہ اپنی ہی حدود میں 6 لڑاکا طیارے جو ہے وہ کھو بیٹھی. یعنی پاکستان ایئر فورس نے ان کے 6 ٹاپ آف دا لائن فائٹر جیٹس جو تھے اور ایک ڈرون، ہیرون ڈرون، جس کو اوپر اسرائیل کو بڑا ناز ہے، وہ انہوں نے اڑا کے پھینک دیا. اب یہ جو ایئر کرافٹس تھے جو گرے، یہ آپ اس کو، اب کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر بیٹل تھی ورلڈ وار 2 کے بعد. اس میں تقریباً 125 کے قریب پلینز تھے اور پاکستان کے آپ یہ سمجھیں کہ 60-70 پلینز ان کے سامنے تھے. پاکستان کے 30-35 پلینز تھے اور اس سے بھی ہم نے ان کے 6 جہاز اڑا دیے. تو جو ہم نے ان کے جہاز گرائے ان میں 3 تو رافائل تھے، ایک MK1 Su-30 تھا، ایک MiG-29 تھا اور ایک میراج 2000 یہ شامل تھا. اب ان طیاروں میں یہ جو طیارے تھے، یہ حیران کن واقعہ اس کے باوجود پیش آیا کہ رافیل جو ہے وہ بھارت کے سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ میں شمار ہوتا ہے. اور 3 رافیلز گرنے کے بعد ان کو آپ سمجھیں کہ وہ کوما میں چلے گئے. اب جنگ یہ ختم ہوئی، جس وقت سیز فائر ہوا، جنگ بندی کے بعد بھارت نے پھر ایک بار رافیل کا سورس کوڈ مانگا، لیکن اس بار بھی فرانس نے انکار کر دیا. تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سورس کوڈ ہوتا کیا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور اس کے نہ ہونے نے بھارت کے رافیلز پہ کیا اثر ڈالا ہے اور کیا ان کی پرفارمنس کے اندر فرق پڑا. اصل میں ایئر کرافٹ ایک کمپوننٹ ہے ماڈرن وارفیئر کا، اس کے اور بڑے ملٹیپل کمپوننٹس ہیں اور اتنے ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں پتا جن کا. یعنی مجھے بھی انہی کمپوننٹس کا پتا ہے کہ جو مجھے کوئی ایئر فورس والا بتا دیتا ہے. تو وہ بڑی بیسک سی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ پوری بات تو بتاتے نہیں، لیکن یہ جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی سورس کوڈ جو ہے نا وہ ایک فائٹر جیٹ کا برین ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ریڈارز کو، میزائل کی ہدف بندی، ڈیٹا شیئرنگ اور الیکٹرانک وارفیئر جیسے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. تو اگر انڈیا کے پاس سورس کوڈ ہی نہیں ہے رافیلز کا، تو نہ تو وہ اپنے انڈیجنیسلی پریپیئرڈ جو ان کے ہتھیار ہیں نہ وہ اس میں استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی خود سے کچھ سسٹمز میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور نہ ہی پھر اس میں وہ کوئی جو رشین میزائلز ہے یا اور میزائلز جو اس نے خریدے ہوئے ہیں ان کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے اس میں، نہ اس کا گراؤنڈ سسٹم کے ساتھ کوئی لنک ہے اپنے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان نے اس صورتحال کا کس طرح فائدہ اٹھایا. دیکھیں جتنی اب ماڈرن وارفیئر ہے نا، یہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے. تو یعنی اسی کے اوپر بیسڈ ہے. اس پہ زمینی ہو، فضائی ہو، بحری ہو، یہ ساری افواج جو ہیں، یہ فوجیں ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے سے. کہ اگر فرض کریں ایک جہاز نے کسی کو سپاٹ کیا تو وہ جو انفارمیشن دیتا ہے وہ صرف ایئر ہیڈ کوارٹر میں نہیں جائے گی، وہ آرمی کے پاس بھی جائے گی، وہ نیوی کے پاس بھی جائے گی، وہ ہر ایک کے پاس جائے گی ریئل ٹائم میں. امریکہ کی ایگزامپل لے لیں، وہاں ڈیٹا لنک 16 یوز ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیتا ہے، انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. پاکستان کے پاس ڈیٹا لنک 17 ہے.
یہ بری بحری اور فضائی افواج کو ایک دوسرے سے جوڑ لیتا ہے، منسلک کرتا ہے، انٹیگریٹ کرتا ہے، اور اسی سسٹم کی بدولت پاکستانی J-10C جو پلینز ہیں، انہوں نے اپنی ہی حد میں رہتے ہوئے بھارتی رفیلز کو نشانہ بنایا. یعنی یہ پہلی باری آپ کو میں بتاؤں، اس میں ڈاگ فائٹ کوئی نہیں ہوئی ہے. 200 میل دور سے اگر ایک چیز کو آپ مار رہے ہیں، وہ ڈاگ فائٹ تو نہیں، ایریل کمبیٹ ضرور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایئر کمبیٹ کہہ سکتے ہیں، ڈاگ فائٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ پاسبل ہوا اے ویکس کی وجہ سے. جو پاکستان کے اے ویکس پلینز تھے، اور انہوں نے دشمن کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے ان کے فرنٹ لائن پہ جو J-10C ایئر کرافٹ تھے ان کو وہ بھیج رہے تھے. اس کو کہتے ہیں اے بی سی سسٹم. اے بی سی کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ اے بی سی ہوتا کیا ہے، کس بیماری کا نام ہے؟ یہ آپ نے لاک کیا پلین کو، وہ اے ہے. میزائل فائر کیا، وہ بی ہے. گائیڈ کیا اس کو آپ نے، وہ سی ہے. تو یعنی اے بی سی آپ نے پہلے سسٹم سے لاک کرنا ہے اس کو، میزائل فائر کرنا ہے، اور پھر اس کو سیٹلائٹ سے گائیڈ کرنا ہے. اب بھارت کے پاس 4 میرا خیال ہے مختلف ڈیٹا لنکس ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے، انٹیگریٹڈ نہیں ہے. رافیل جو ہے اس کے اپنے جو ڈیٹا لنک استعمال کرتا ہے، جو بھارت کے جو باقی کے سسٹمز ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ مکس نہیں ہو رہا وہ. اب کیونکہ فرانس نے سورس کوڈ ہی نہیں دیا، تو اس وجہ سے جو انڈین رافیلز تھے، نہ تو وہ زمین کے اوپر موجود جو دفاعی سسٹمز ہیں ان سے منسلک تھے، وہ چاہے ان کی S-400 کی بیٹریز ہوں، اور نہ ہی وہ اے ویکس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے اے ویکس ہیں وہاں پہ اڑ رہے ہیں، ان کو بھی ڈیٹا نہیں دے رہے. اب رافیل کا انڈیویجولی ریڈار جو ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر تک کام کرتا ہے، جبکہ اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے وہ 150 کلومیٹر کے اندر اندر آپ سمجھیں افیکٹو ہے. اب اس کے برعکس پاکستان کے جو اے ویکس پلین ہے اور دیگر سسٹمز ہیں، ان کی کئی 100 کلومیٹرز کی ان کی کوریج ہے. اور یہ سب ڈیٹا لنک 17 سے 17 سے جو میں نے آپ کو بتایا اس سے جڑے ہوتے ہیں، اس سے کنیکٹڈ ہیں، اس سے انٹیگریٹڈ ہیں. تو پاکستان کو چائنا سے J-10C کا سورس کوڈ بھی ملا ہوا ہے، جس سے یہ تیارے پاکستان نے کیا کہ اپنے اے ویکس اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے ساتھ مکمل طور پہ ان کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو پاکستان نے اپنے J-17 یعنی JF-17 تھنڈر جو ہے، بلاک 3، میراج، F-16 اور J-10C سب کو ایک ہی نیٹ ورک پہ کام کروا رہا ہے. اور یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان ایئر فورس نے خود کی ہیں، یہ چائنیز نے نہیں کر کے دی ہیں. بھارت اب کیا کر رہا ہے، 5واں ڈیٹا لنک بی نیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ تمام سسٹمز کو، چاروں سسٹمز کو کنیکٹ کر لے اس 5ویں سسٹم سے. لیکن جب تک اس کو رافیلز کا سورس کوڈ نہیں ملتا، بھارت کی فضائیہ جو ہے وہ مکمل انٹیگریشن اس کے پاس کبھی بھی ممکن نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو ہے پاکستان ایئر فورس کے سامنے ایک سیکنڈری فورس کے طور پہ رہے گی. اب فرانس کیا کہنا ہے؟ فرانس کا کہنا ہے کہ جی سورس کوڈ جو ہے یہ تو ہماری ٹیکنالوجی ہے، اس پہ تو ہماری یہ ڈسالٹ ایویشن کی پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر لگے ہوئے ہیں اس کی ریسرچ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اور اس کی شیئرنگ سے ان کا جو دفاعی فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب وہ کس طرح سے کہ جناب وہ شیئر کریں گے تو پھر وہ رشینز کے ساتھ کریں گے، اور رشینز کے پاس جائے گا کیونکہ ان کے میزائل اس میں لگنے ہیں، ان کی S-400 بیٹریز اس میں کنیکٹ ہونی ہے جو ایئر ڈیفنس کے لیے ہیں. اور ان کا ڈر ہے کہ جی اگر رشینز کے پاس چلا گیا تو یہ چائنیز کے پاس چلا جائے گا کوڈ، اور سڈنلی رافیل جو ہے وہ ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا. ایک وہ ابھی تو اس کو بطخ بنایا ہوا تھا پاکستانیوں نے، لیکن پھر وہ باقاعدہ ایک کھلونا بن جائے گا، اور وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس مسئلہ جو ہے اس کے اوپر تو بھارت کو پہلے ہی ایشوز تھے، لیکن بھارت نے لے لیا تھا، اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑا مہنگا لیا تھا، اور اس وجہ سے انڈین جو لوک سبھا ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی $100 ملین کا جہاز جو آپ نے $250 ملین میں کیوں لیا؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں. آبویسلی بڑے اس میں لوگوں نے اپنے ہاتھ گرم کیے، جیبیں گرم کی، داڑیں گرم کی، تو سب نے رافیلز کی پرچیزنگ میں، اور سب کو اتنا مارجن مل رہا تھا کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ اس جہاز کا سورس کوڈ نہیں ملتا تو کیا ہو گیا، نہیں لیتے ہم، نہیں لیا. اب بھارت کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو فرانس سے وہ ایک لمیٹڈ اس کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ محدود رسائی جو ہے اس کا ایک معاہدہ کرے،
یا پھر اپنے خود مختار ہتھیار بنائے اور پلیٹ فارمز اپنے کریٹ کرے اور وہ انڈیجنیس ہتھیار ہوں، اور یا پھر اب وہ یہ ہے کہ رافیلز کو وہ ڈسکنٹینیو کرے اور کوئی اور جہاز خریدے، جیسے امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ F-35 خریدیں، یا رشیا اپنا ان کو دینا چاہ رہا ہے 4.5 جنریشن 5 جنریشن کا پلین جو ہے، تو وہ پتہ نہیں Su-30 کیا 31 کیا نام ہے اس کا. تو بہرحال لیکن اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو ان دونوں پلینز کا بھی کمپیریزن بتاؤں گا کہ F-35 جو ہے وہ کیوں انڈیا کو ہیلپ نہیں کرے گا، اور یہ جو رشین لیں گے اس سے انڈیا کیا سمجھتا ہے اس کو کیا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے سسٹمز انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو پاکستانی ایئر فورس کیسے کاؤنٹر کرے گی. ساری بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں، کیونکہ اب وارفیئر جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ پہنچ گئی ہے، اور انڈیا کو ایک بہت بڑی سبکی یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو آئی ٹی بیس کنٹری بنایا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے جو بڑی آئی ٹی کی نیڈز ہیں وہ ہم پوری کریں گے، اور ہم پوری کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ان کو آئی ٹی کے اندر ہی مار پڑ رہی، ٹیکنالوجی کے اندر ہی مار پڑ رہی ہے. بہرحال پاکستانی جو ہے وہ فتح یاب ہوئے اس جنگ میں، اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی فتح دی. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. اور جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں، دیکھیں کچھ ہیروز تو آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے ایئر چیف آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو پائلٹس نظر آ رہے ہیں، آرمی چیف آپ کو نظر آ رہی ہے، نیول چیف آپ کو پتہ ہے کون ہے. لیکن اصل ہیروز وہ ہیں جو یہ ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے سالہ سال دن رات لگا کر اس کو ان سسٹمز کو ڈیولپ کیا اور پاکستان کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا. تو وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سب ہماری تعریف کے مستحق ہیں. مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.